ہم خدا کے کلام کے مطابق فیصلے لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ بہت دفعہ میں اور آپ دنیا داری کے طریقے سے زندگی گزار کر تھک چکے ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا زندگی گزارتی ہم بھی گزار رہے ہوتے ہیں، جیسے دنیا محنت کرتی ہے ہم بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے دنیا جو ہے معاملات کو درست کرتی ہے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی روزگار کرتے ہیں، ڈبل نوکریاں کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ برکت، خوشحالی، خدا کی قدرت نظر نہیں آتی۔ ہمارے گھروں میں سے جو ابلیس کا پہرا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہمارا مال جو ہے محفوظ نہیں ہوتا۔ اب مال جو ہے وہ ہماری صحت بھی ہے، اگر میاں بیوی ہے تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا مال ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی برکت ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراث برکت ہے۔ پھر اگر اولاد ہے تو خدا کی طرف سے میراث ہے، اگر پیسہ ہے، روپیہ ہے، روزگار ہے، یہ بھی سب، یہ ہمارا مال ہے یہ سب۔ تو کئی دفعہ ہمارا مال محفوظ نہیں رہتا، ہمارا جیون ساتھی محفوظ نہیں رہتا، ہم اپنے گھر میں دکھ میں پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ گھروں میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں چلو میں کہڑا بیمار ہوں، بھائی بیمار ہے نا، یا شوہر سوچتا ہے میں کون سا بیمار ہوں، بیوی بیمار ہے، بیوی سوچتی ہے میں تو ٹھیک ہوں، بندہ ہی میرا بیمار ہے، جب بچے سوچتے ہیں چلو ہمیں کیا ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے، والد بیمار ہے، یا والدین سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے بدن کو کون سی تکلیف ہے، فلاں رشتہ دار بیمار ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ پہرا، یہ ابلیس گھر میں آتا ہے نا تو پھر باری باری سب کو پکڑے۔ اگر آج اس نے شوہر کو پکڑا ہے تو اس کے بعد بیوی کو پکڑے، اگر اس نے میاں بیوی کو پکڑا ہوا بچوں کو پکڑے، اگر اس نے کسی بچے کو پکڑا بعد میں کسی اور خاندان کے شخص کو پکڑے، اگر وہ پیسوں پر راج کر رہا ہے تب تو صحت پر بھی کرے، وہ بندھن باندھے گا ایک ایک چیز کو۔ اگر ہم سست رہے، اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے، اگر ہم خداوند کے حضور نہیں آئیں گے تو وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں۔ یہ سال اگر ہم بھرپور گزارنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کا کیا، اگر دوسرا دکھ سہ رہا ہے تو ہم اس کے لیے دعا اسے چھڑا لیں۔ ابھی ہم ٹھیک ہیں، ابھی برے دن نہیں آئے، ابھی حالات بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، چھڑا لیں اسے، کیونکہ جب اسے ہم چھڑائیں گے تو ابلیس کو بہت سارے جو کرندے ہیں، بہت سارے ایجنٹ، بہت سارے موکلوں کو آپ دعا کے ذریعے اس سے بڑھائیں گے، نہ صرف ان سے بھاگیں بلکہ آپ کے گھر سے بھاگیں۔ آمین۔ اور آپ کا گھرانہ، آپ کے بچے آزاد ہوں۔ جب ہم تھوڑی چیزوں، فرض کرو بخار ہو رہا ہے بار بار، کھانسی ہو رہی ہے بار بار، یا گھر بار بار قرضے میں آ رہے اور ہم بدل نہیں گئے، تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ابلیس جو ہے ہماری عقل کو پکڑے ہوئے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ کیونکہ وہ سنتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، دیکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، تاکہ سمجھے اور رجوع لائے اور شفا پائیں۔ ہماری عقل ابلیس نے بند کی ہوتی ہے۔ ہم شفا کے لیے سوچتے ہیں ڈاکٹر شفا دے، قرضوں کے لیے سوچتے ہیں بینک ہمیں قرضوں سے رہائی دے گا، یا کسی سود خور سے لے لیں پھر ہم قرضوں سے رہائی پائیں گے، یا ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ فلاں ہماری مدد کرے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا ایک فیصلہ، آپ کے دل کو درست کرنے کا فیصلہ آپ کی ہر ایک چیز کو درست کر، آپ کا بدن درست سمت میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کا گھر درست سمت میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے وہ فیصلے جو آپ بہت سالوں سے کر رہے تھے اور آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے یا آپ کر نہیں پا رہے تھے، صرف دل درست کرنے سے